دنیا کی ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن عالم موجودات کی تمام نعمتوں کو دے کر بھی ہم اپنی حیات کے ایک سانس کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ یہ سب سمجھ رکھنے کے باوجود ہماری زندگیاں لہو و لعب اور کھیل تماشوں میں صرف ہو رہی ہیں، اور آخر کار ہم انہی کھیل تماشوں کے بھنور میں غرق ہو کر بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو ایک پردہ اٹھتا ہے، ایک گرتا ہے، ایک منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور اپنی سحر کاریوں کی شان دکھا کر چلا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا منظر آ جاتا ہے۔ ان مناظر کا طلسم تا حیات نہیں ٹوٹتا، پوری شان و شوکت کے ساتھ، الگ الگ حیثیت اور علیحدہ شان کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ ایسے میں انسان کے لیے سب سے پہلے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ انسان اگر اپنی تخلیق کے مفہوم سے نا آشنا رہے تو وہ ناقص تمناؤں کے جال سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کی ساری زندگی آرزوؤں اور تمناؤں کے کسر و ایوان تعمیر کرتے کرتے گزر جاتی ہے، اور حیات کا وہ مقصد نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے پہلے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا ہے، سونا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، کھیل کود کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے اور فوت ہو جانا ہے، تو یہ سب کچھ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب کیوں دیا گیا؟ کہ اگر یہی کام اس نے کرنا تھا تو پھر اس کو اشرف کیوں کہا گیا؟ بات تو یہ سمجھنے کی ہے نا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجود انسانی ملنے کی وجہ سے یا شکل انسانی ملنے کی وجہ سے یہ اشرف ٹھہرا ہے، تو یہ وجود تو اربع عناصر کا مرکب ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اور اسی اربع عناصر سے گدھا بھی تخلیق ہوا ہے۔ گدھے کی تخلیق بھی اربع عناصر سے ہوئی ہے، جس طرح انسان کی تخلیق اربع عناصر سے ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی مٹیریل وہی لگا ہے۔ تو کیا آپ گدھے کو بھی اشرف سمجھیں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے تو اس کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، وہ خاصیت ہے عقل سلیمی۔ جانور کے پاس صرف شہوت ہے، عقل سلیمی نہیں۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل سلیمی ہے، شہوت نہیں۔ جبکہ حضرت انسان کے پاس عقل سلیمی بھی ہے
اور شہوت بھی. اگر اس کی شہوت اس کی عقل سلیمی پر غالب آ جائے تو یہ جانوروں سے بدتر ہے، اور اگر اس کی عقل سلیمی اس کی شہوت پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے افضل ہے. تو وہ عقل سلیمی ہی ہے جو انسان کے مقصد حیات تک پہنچنے میں اس کی مددگار ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، کس لیے پیدا کیا اللہ نے، تو قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہاں قرآن نے مقصد حیات واضح کر دیا کہ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں معرفت اور پہچان حاصل کر لینا عبادت ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال. اگر تم اللہ کو اس کی قدر کے مطابق، اس کی شان کے مطابق پہچان لیتے، معرفت حاصل کر لیتے، تو تم دریاؤں کے اوپر چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. پھر آگے قرآن فرما رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور لوگوں نے اللہ کو اس کی قدر کے مطابق پہچانا ہی نہیں، اور لوگوں نے اللہ کو اس کی شان کے مطابق پہچانا ہی نہیں، اور لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. تو انسان کا مقصد حیات عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت اور پہچان حاصل کرنا ہے. جب انسان اللہ کی حقیقی معنوں میں معرفت اور پہچان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اپنا ہر سانس اس کی یاد میں وقف کر دیتا ہے، اپنی زندگی خالق کی منشا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور وہ اس رمز کو پا لیتا ہے کہ خالق کی منشا کے مطابق گزرنے والی زندگی کتنی ہی اذیت ناک اور تکلیفوں کی حامل کیوں نہ ہو، مگر وہ زندگی دونوں جہاں کی مسرتوں سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے. وہ اس رمز کو پا لیتا ہے کہ ہر وہ غم جو انسان کو اپنے خالق سے قریب کر دے، ایسی خوشی سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے جس کا نشہ انسان کو خالق سے دور کر دے. اور آخری بات کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو کھیل تماشے کی دنیا سے نکل کر بیدار ہونا پڑے گا، کیونکہ زمین و آسماں کی مالک و مختار ذات خود بیدار ہے اور بندے سے بھی بیداری چاہتی ہے. غفلت اسے پسند نہیں، اور نہ ہی غافل دل اس کی محبت کی بو سونگھ سکتا ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اپنی خوبصورت زندگی کو کھیل تماشوں میں ضائع مت کیجیے، اپنی زندگی کا مفہوم سمجھیے، اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اور اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے. وہ کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اگلی نشست میں